بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد دائما ابدا۔ عزیزان محترم، آج ہم سلسلہ علم میراث میں 5واں سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ورثاء کی تعداد کو درجات کے اعتبار سے پڑھا تھا کہ پہلے درجے کے ورثاء اصحاب فرائض ہوتے ہیں، پھر عصبات ہوتے ہیں، پھر ذوی الارحام، پھر مولا الموالات، مقر لہو بالنسب علی الغیر، موسیٰ لہو بجمیع المال، اور آخر میں بیت المال۔ آج ہم دو چیزوں کو پڑھیں گے، ایک تو اصحاب فرائض کے بارے میں پڑھیں گے کہ اصحاب فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور دوسرا ہم پڑھیں گے کہ فروض مقدرہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اصحاب فرائض کی تعریف پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ اصحاب فرائض ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کے حصے قرآن و سنت میں معین کر دیے گئے، جن افراد کے حصے معین کر دیے گئے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا حصہ ملے گا، ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ اور جو حصے معین کیے گئے ہیں ان کو فروض مقدرہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے انہی کے بارے میں پڑھنا، فروض مقدرہ کتنے ہیں، اصحاب فرائض کتنے ہیں۔ جن کو حصے ملنے ہوتے ہیں ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، اور جو حصے ملنے ہوتے ہیں ان کو فروض مقدرہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دیکھ لیں آپ، اصحاب فرائض 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، جن کے سے قرآن میں سنت میں معین کر دیے گئے وہ 12 اشخاص ہیں، ٹوٹل 12 افراد ہیں۔ ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مرد حضرات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے باپ، اس کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا، اس کو 1/6 ملے گا، اور 1/6 کے ساتھ بسا اوقات اسبابی بنتا ہے اور پھر یہ محض اسبابی بنتا ہے۔ تو باپ کا پہلا نمبر ہے کہ باپ ذوی الفروض میں سے ہے، دوسرے نمبر پر دادا، تیسرے نمبر پر ماں شریک بھائی جس کو اخیافی بھائی یا خیفی بھائی بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر شوہر۔ تو یہ 4 مرد ہیں اصحاب فرائض میں سے، باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر۔ 8 عورتیں اصحاب فرائض میں سے، پہلے نمبر پر بیوی ہے، صاحب فرض ہے، اس کا حصہ قرآن میں معین کر دیا گیا۔ بیٹی ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے پر پوتی ہے، چوتھے پر سگی بہن ہے جس کو اخت عینی بھی کہا جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر باپ شریک بہن ہے جس کو الی بہن، اخت الی بھی کہا جاتا ہے، ماں شریک بہن 6 نمبر پر جس کو اخت خیفی کہا جاتا ہے یا اس کو خیفی بہن کہا جاتا ہے، 7ویں نمبر پر ماں ہے، اور 8ویں نمبر پر جدہ صحیحہ ہے۔ جدہ صحیحہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ نانی کو بھی کہا جا سکتا ہے، دادی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصحاب فرائض 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ان کے حصے کتنے ہیں، ان کی حالتیں کس طرح ہوں گی، کب کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ کے اسباق میں ہم بیان کریں گے۔ آج ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ اصحاب فرائض کہتے کسے ہیں کتنے، اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا اصحاب فرائض ٹوٹل 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ 4 مردوں میں سے باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر ہے، اور 8 عورتوں میں سے بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور جدہ صحیحہ۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کا حصہ معین ہو، ان کے حصہ قرآن و سنت میں معین کر دیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فروض مقدرہ کی جانب۔ فروض مقدرہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں، جو حصے قرآن میں بیان کیے گئے، معین کیے گئے، وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 ثلث، اور نمبر 6 سدس۔ یہ 6 حصے ہیں، یعنی اس کو آپ گنتی میں کہیں گے تو 1/2 نصف 1/2 ہوتا ہے، ربع 1/4 ہوتا ہے، ثمن 1/8 ہوتا ہے، ثلثان 2/3، ثلث 1/3، اور سدس 1/6۔ یہ حصے ہیں جو قرآن میں معین کیے گئے، اس سے کم زیادہ کوئی اور حصہ بیان نہیں کیا گیا، اور جن کو یہ حصے ملنے ہیں ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اصحاب فرائض کی تعداد کتنے، کون کون سے ہیں وہ پڑھا، اور فروض مقدرہ کی تعداد اور فروض مقدرہ کتنے اور کون کون سے ہیں یہ ہم نے پڑھا۔ دعا اللہ میں یاد رکھنے کی توفیق عطا۔